السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ اور آج ہم بات کریں گے پریزیڈنٹ کے دورہ یورپ کے حوالے سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ واپس آ چکے ہیں اور اس دورے میں مختلف ممالک میں وہ گئے، مختلف تقریبات سے انہوں نے خطاب کیا اور ہم نے دیکھا کہ مختلف لوگوں سے ان کی میٹنگز ہوئیں، کمیونٹی سے انٹریکشن مختلف جگہ پہ ہوا. خاصا امپورٹنٹ دورہ تھا اس کا. آج ہم تجزیہ کریں گے کہ اس میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا. اور لیکن مہمانوں کے تعارف سے پہلے میں ایک قائد اعظم کی کوٹیشن آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ سپیچ ہے ایک 30 اکتوبر 1947 کی. اس میں قائد اعظم نے یونیورسٹی اسٹیڈیم لاہور میں یہ تقریر کی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ I would like to impress upon every Musliman who has at heart the welfare and the prosperity of Pakistan to avoid retaliation and to exercise restraint, because retaliation and violation of law and order will ultimately result in weakening the very foundations of the edifice you have cherished all these years to erect. Do your duty and have faith in God. There is no power on earth that can undo Pakistan. It has come to stay. Our deeds are proving to the world that we are in the right, and I can assure you that the sympathies of the world, particularly of the Islamic countries, are with you. We in turn are grateful to every nation who has stretched out to us its hand of help and friendliness. ناظرین، یہ قائد اعظم کے الفاظ اور اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے ہمیں نصیحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں مختلف حالات میں کیسے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے. اور خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں نہیں لینا، ریٹیلیشن نہیں کرنی، اور پھر یہ کہ پاکستان از ہیئر ٹو اسٹے انشاءاللہ. یہ جو میسج ہے یہ ہم آج دینا چاہتے ہیں کیونکہ آج کل پاکستان کے حوالے سے بڑی عجیب قسم کی باتیں انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہی ہیں، تو یہ میسج بڑا پرٹیننٹ میسج تھا اور میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا. پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب ہمایوں گوہر صاحب، تجزیہ نگار ہیں، ماشاءاللہ ریناؤنڈ انٹلیکچوئل ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر اے آر کمال صاحب، ماہر اقتصادیات ہیں اور ماشاءاللہ پی ٹی وی کے پروگرامز میں اکثر ہم ان سے بات کرتے رہتے ہیں. ہمایوں گوہر صاحب، پریزیڈنٹ کا دورہ ختم ہوا، اس میں وہ مختلف ممالک میں گئے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دورے کا جو پیک تھا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کس جگہ پہ تھا؟ دیکھیے، ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے امبیرسمنٹ ہوتی ہے. یا آپ جب مجھے انٹلیکچوئل کہتے ہیں نا، پاکستان میں کوئی انٹلیکچوئل نہیں. انٹلیکچوئل وہ ہوتا ہے جس نے کم از کم کو 8-10 کتابیں لکھی ہوں، اور یہ نہیں کہ انہوں نے لفظ جمع کر دی ہوں ان کتابوں میں. کتابیں تو آپ بھی لکھتے ہی رہتے ہیں. نہیں، وہ تو میں بھی لکھتا ہوں، مگر وہ کوئی نئی چیز تو نکلے، کوئی نئی تھیری نکلے، کوئی نئی اس میں سے فلسفہ. ہمارا جو ملک ہے وہ آدمی جو کرتا ہے وہ انٹلیکچوئل. آپ جیسے لوگوں کو ہم انٹلیکچوئل کہہ کے اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر مجھے بڑی اس سے شرمندگی ہوتی ہے. لیکن ہمارے پاکستان کا مسئلہ ہمایوں صاحب یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، مگر مطلب صحیح طریقے سے کرنا چاہیے نا. میرا مطلب اگر ایک گدھا ہے تو اس کو گھوڑا کیوں کہتے ہیں؟ نہیں، اللہ خیر کرے گا. آپ ماشاءاللہ بڑے ٹھیک ٹھاک مانتے ہیں آپ کو، اور باقی لوگ بھی مانتے ہیں. اچھا، کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ، ہائی پوائنٹ کیا تھا، لو پوائنٹ کیا تھا، یہ دیکھیں یہ سمپلسٹک باتیں ہوتی ہیں. ہائی لو کچھ نہیں ہوتا ہے، بعض دفعہ ہو جاتا ہے ٹرپ میں. جیسے ان کا پچھلا دورہ امریکہ کا ٹرپ تھا، جب انہوں نے اپنی کتاب لانچ کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کافی ٹیلی ویژن شوز پہ آئے تھے، پریس کانفرنسز کی تھی. وہ پورا کا پورا ٹرپ ہائی پوائنٹ تھا. مگر نارملی یہ نہیں ہوتا ہے، اس میں کچھ لین دین ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا مقاصد کیا تھے جانے کے. مقاصد یہ ایک تو تھا آئی ایم شیور کہ پاکستان میں اور انویسٹمنٹ اٹریکٹ ہو، آفٹر آل یہ اکنامک فورم ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ اس وقت پاکستان کو دنیا میں اتنی بری پریس مل رہی ہے اور قسم قسم کی الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. خواب و بے نظیر بھٹو بیچاری کے قتل کے بارے میں ہو یا آنے والی الیکشنز کے سلسلے میں ہو، تو وہ ان کی میرے خیال میں کوشش تھی کہ ادھر جا کے ان کے کو سمجھائیں، ان کے خدشات دور کریں کہ ہماری، جیسے وہ بار بار کہتے رہتے تھے کہ ہمارے سسٹم میں بگز تھے، وہ ہم نے ریموو کر دیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ میرے خیال میں تھا ان کا. ہم برطانیہ جانا تو میرے خیال میں وہاں نیا وزیر اعظم آئے ہیں، تو اوبویسلی ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے، جیسے فرانس گئے سرکوزی صاحب کے ساتھ، تو ایک ریلیشن شپ ہیڈز آف گورنمنٹ، ہیڈز آف اسٹیٹ کی ہونی چاہیے آپس میں. وہ ادھر اس لیے گئے تھے. تو اس میں ہائی پوائنٹس بھی تھے، لو پوائنٹس بھی تھے. دیکھیں نا، اس ٹرپ ایسے وقت میں، ایسے ماحول میں، جب اتنا مطلب خلف شار سے ہم ایک قدم پہلے ہیں، تو اس میں اس کی ایسی ٹرپ کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، دو مطلب اس کے دو اس کے نظریے ہو سکتے ہیں اس پہ کہ
اچھا تھا کہ برا تھا. کچھ لوگ ہیں ضرور کہیں گے بھائی ضرورت ہی کیا تھی جاننے کی, پاکستان میں اتنی اس وقت برا حال ہے, آپ کیوں گئے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بھی وہاں لوگوں کو جا کے سمجھاؤ, سنتا تو کوئی ہے نہیں. افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ ہمارے ملک کا صدر جا کے ادھر پریس کانفرنس میں 2 ٹکے کے جرنلسٹ کو سمجھا رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کبھی کسی مہذب ملک میں کم ہوتا ہے. اور دوسرا یہ جس کا مجھے سب سے بڑا افسوس ہے, اور یہ صدر صاحب کو ہم شور دل میں پتہ ہے کہ یہ اس وقت سر کے بل بھی کھڑے ہو جائیں اور یہ انسانی تاریخ کی سب سے فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ اور پیسفل الیکشن کرا بھی لیں, انہوں نے پہلے سے ارادہ کر لیا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. اس لیے پھر ہمارے سیاستدانوں نے جو حزب اختلاف تو رہی نہیں, جو مشرف کے خلاف ہے, ہماری میڈیا نے, ہمارے جو سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہیں انہوں نے, اور باہر کی میڈیا نے, خاص طور پہ باہر کی میڈیا وہ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے چلتی ہے جہاں تک فورن پالیسی ہے, میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں, اور ان کا آبجیکٹو کچھ اور ہوتا ہے, یہ اس مینز ہے ٹو دیٹ اینڈ. تو آپ جو مرضی کر لیں, انہوں نے انگلیاں اٹھانی ہیں, جو مرضی آپ. So what is the choice for the جیسے president? میں نے بہت پہلے صدر صاحب سے کہا تھا, بہت سال پہلے, کہ ٹھیک ہے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 2002 میں الیکشن کرا لیں, اکاؤنٹیبلٹی کیے بغیر کرا لیں, سسٹم بدلے بغیر کرا لیں, آپ جو مرضی کرا لیں, یہ کبھی نہیں مانیں گے کہ آپ جمہوریت لائیں. اور آپ دیکھ لیں اتنے سال گزر گئے, 5 سال گزر گئے, یونیفارم بھی اتر گیا, کیا نہیں ہوا ہے. نہیں, آپ کی میڈیا کو کتنی فریڈم ملی, سب کوئی نہیں مانتا کہ نہیں یہاں جمہوریت نہیں ہے. کیونکہ جمہوریت صرف وہ ہے جس کو مغرب تسلیم کرتی ہے, الیکشن وہ ہے صحیح جس کو مغرب مانتی ہے. اگر الیکشن سے ان کا کوئی چہیتا ٹٹو نکل آئے تو بہت اچھی الیکشن ہے, الیکشن سے حماس یا احمدی جہاد نکل آئے تو بہت بڑی الیکشن ہے. تو یہاں تو یہ چلتا ہے. تو مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں اس پٹری سے اترنا چاہیے, ہمیں ان کو خوش کرنا بند کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کبھی خوش نہیں ہوں گے, کیونکہ انہوں نے پہلے سے ارادہ کیا. یا تو ہونا کہ کھلی صاف سلیٹ ہو, آپ اس پہ جو چاہیں لکھ دیں. ہمیں ڈو مور کہتے وہ رہیں نہیں ہے, وہ ڈو مور وہ تو خیر وار آن ٹیرر میں کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ اس کا بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کو خوش کرنے کے بجائے اپنے لوگوں کو خوش کرو. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ اس میں جو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ذرا آپ سے بات کرتے ہیں کہ ڈیووس میں جو ان کی میٹنگ تھی وہ خاصی امپورٹنٹ تھی, مختلف سی ای اوز جو ہیں فارچون 500 کمپنیز کے وہ آئے ہوئے تھے, پھر ویسے بھی اس کے ایک امپورٹنس ہے اکنامک لیول پہ. تو آپ اس کو اوور آل کس سینیریو میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جیسے ہمایوں صاحب نے کہا, پہلی چیز تو یہ کہ پرسیپشن اور ریالٹی میں کافی فرق ہے, اور انویسٹر جو ہے وہ پرسیپشن پہ جاتا ہے, ریالٹی پہ نہیں جاتا ہے. تو ان کو ریالٹی سمجھانے کی ضرورت ہے. اور پریزیڈنٹ صاحب کا جو دورہ تھا اس میں سب سے بڑی اہمیت یہ تھی کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو آپ سنتے ہیں اور جو واقعی حقیقت ہے اس میں کافی فرق ہے, اور یہ وہ بتانے میں وہاں پہ کامیاب ہوئے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو متعلق کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی راہ میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں جب آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں. تو ان کو بتانے کی ضرورت ہوتی کہ جی سرمایہ کاری میں رکاوٹیں کب تھیں, کتنی ریموو ہو چکی ہیں, کون سی ریموو کی جا رہی ہیں. تو یہ ساری باتیں وہاں پہ پریزیڈنٹ صاحب نے کی. تو اصل میں جو سرمایہ کار ہوتا ہے اس کو یہی بتانے کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں ایک پروفیٹیبلٹی اپرچونٹیز اویلیبل ہے, اور یہ جو اپرچونٹیز ہیں یہ 1 سال کے لیے نہیں ہیں. آپ نے اگلے 10-15 سال میں جو کام کرنا ہے یہاں پہ, تو وہاں آپ کو جو کنٹینیوٹی آف پالیسی ہے وہ آپ کو ملے گی. تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے جب سرمایہ کاری کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آج تو سرمایہ کار کو پروفیٹیبلٹی نظر آتی ہے, کل پالیسی چینج ہو جائے گی, اس کے بعد یہی پروفیٹیبلٹی لاس میں تبدیل ہو جائے گی. تو یہ ایشورنس انہوں نے دی ہے, اور اس کی بڑی ضرورت تھی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ پہلے جو 6 ماہ گزرے ہیں اس میں پچھلے سال کے مقابلے میں ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے, ٹوٹل فورن پرائیویٹ انویسٹمنٹ رادر, وہ کوئی 31% کم ہو گئی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. تو یہ کوئی اچھا ٹرینڈ نہیں ہے, اسپیشلی جب کہ آپ کا بیلنس آف پیمنٹس کا ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ نے اس کو فائنینس بھی کرنا ہے. اگر آپ کے پاس FDI نہیں آئے گی تو فائنینس کرنے کے لیے آپ کو لون لینے پڑیں گے, اور وہ لون جب ڈاؤن گریڈ کر دے آپ کی
جو ریٹنگ ہے تو وہ پھر اور مہنگے داموں ملتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری تھا. اور لیٹس ہوپ کہ جی لیکن اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ہیز بین سکسیسفل ان ڈسپیلنگ دوز امپریشنز؟ دیکھیں جی انہوں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ اب سرمایہ کاری کرنا اگر شروع کر دیتے تو دیٹ مینس کوئی ڈسپیل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. لیکن سرمایہ کار جو ہے یہ کافی ہیزیٹنٹ ہوتا ہے اپنی پوزیشن چینج کرنے میں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن کا انتظار کرے اور اس کے بعد سرمایہ کاری کرنا شروع کرے. لیکن ڈیفینیٹلی ایک پاکستان کا جو کیس تھا وہ پریزیڈنٹ صاحب نے وہاں پہ ان کو بتایا ہے. اور اسی میں کیس کے حوالے سے جو ایک اور بات ہمایوں صاحب جو ہم نے دیکھی کہ وہاں پہ جو مسئلہ ایک 3 ایشوز جو ہیں ان کے بارے میں کنسرن ہے. ڈیموکریسی کے حوالے سے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے, نیوکس کے حوالے سے, اور پھر ٹیررزم کے حوالے سے. یہ 3 بنیادی ان کے کنسرنز ہیں. اب اس میں پریزیڈنٹ کا جو نقطہ نظر تھا کہ جی ہولسٹک اپروچ ہمیں ٹیررزم کے حوالے سے لینی چاہیے. ہم ایک جو وار آن ٹیرر چل رہی ہے ہم 5 دن میں نہیں جیت سکتے ہیں. تو وہاں پہ جو ایک پریشر ٹیکٹکس استعمال ہو رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پریزیڈنٹ کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہولسٹک اپروچ ایک ہونی چاہیے وار اینڈ ٹیرر کے حوالے سے, یہ انہوں نے بائی کیا ہوگا؟ دیکھیں جی پریزیڈنٹ کا جو اپروچ ہے وہ تو بالکل صحیح ہے, اور وہ جانتے بھی ہیں, کو بیوقوف لوگ تو نہیں ہیں کہ صحیح بات کر رہے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ سچ مچ اس کو وار اور ٹیرر ختم کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف ہم پہ اس لیے پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے ایک خاص حصے میں وزیرستان وغیرہ میں قبائلی علاقے میں داخل ہونا چاہتے ہیں, مگر وہ اللیگلی جس کو کہتے ہیں داخل نہیں ہونے چاہتے, ہماری انویٹیشن پہ ہونا چاہتے. تو وہ صدر صاحب نے ریجیکٹ کر دیا. ابھی CI کے سربراہ شاید ہیڈن ہے ان کا نام, وہ آئے تھے, اور نیشنل انٹیلیجنس کی سربراہ بھی ہیملن ہے شاید ان کا نہیں وہ نیشنل سیکورٹی ہاں وہ ہاں ہیڈلی, اور وہ آئے تھے. تو ان کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کہ نہیں آپ نہیں آ سکتے ہمارے ملک میں, ہم خود کریں گے, انٹیلیجنس شیئرنگ ہو سکتی ہے زیادہ, اور یہ ڈرونز سے جو آپ سپائنگ وغیرہ کرتے وہ ہو سکتا ہے, مگر آپ داخل نہیں ہو سکتے. اس وقت مجھے ان کا مین مقصد یہ لگ رہا ہے. ہولسٹک اپروچ تو بالکل صحیح ہے, اور وہ 1000 بار کہہ چکے ہم لوگ, صرف پریزیڈنٹ صاحب نہیں, کہ یہ پولیٹیکل نیگوشیشنز بھی ساتھ کرنی ہے. جب تک مسلمانوں کے خلاف ناانصافیاں ختم نہیں ہوں گی, آپ 5 سال کی بات کر رہے ہیں, یہ 500 سال چلتا رہے گا. یہ ناانصافیاں دیکھیں, جس بیماری کو آپ اس کا علاج کر رہے ہیں اس کی جڑ پہ جانا ہے نا. اس کی جڑ تو اسرائیل ہے سب سے بڑی, اور بھی علاقے جیسے کشمیر ہے ہمارا, چچنیا ہے, اور کتنی جگہ مسلمانوں کے خلاف بہت ناانصافیاں ہو رہی ہیں. ابھی انہوں نے وہ پیس کانفرنس جو بلائی تھی یہ بلیئر صاحب نے اور بش صاحب نے مڈل ایسٹ پہ, اس پہ کیا ہوا؟ اس کے دوسرے دن تو جا کے انہوں نے ری آکیوپائی کر لی وہ ٹیریٹریز, ان پہ قبضہ کر لیا, اور بیسکلی ایفیکٹیولی کھانا پینا, بجلی, ہیومینیٹیرین ایڈ ساری بلاک کر دی. تو کیا فائدہ ہوا اس کانفرنس کا؟ لیکن نا جب آپ ایک منافق کی طرح کانفرنسز کرتے ہیں اور ہم کو کہتے ہیں ڈو مور, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ٹھنڈے دل سے کہ اس وقت ان کا امیڈیٹ شارٹ ٹرم مقصد کیا ہے. ان کا مقصد وار آن ٹیرر ختم کرنا ابھی نہیں ہے, یہ چلتا رہے گا جب تک کہ یہ اپنے مقاصد پوری مسلمان دنیا میں پورے نہ کر لیں. مثلاً کہ سب سے پہلے اسرائیل کی سیکیورٹی, اسرائیل کے لیے پانی, تیل, گیس, پائپ لائن روٹس, اور پھر سب سے امپورٹنٹ ان کے لیے تیل کی پرائسنگ, تیل کی پروڈکشن لیولز, تیل کی ڈسٹریبیوشن. تیل ساری دنیا میں ڈالر میں بکے, 2 ایک قسم کی سٹاک ایکسچینجز ہیں, بورسز ہیں, نائمیکس اور ایک لنڈن میں, ادھر وہ ڈالرز میں بکتے ہیں. اب صدام حسین نے اپریل میں کہہ دیا تھا جس سال اس پہ حملہ ہوا ہے کہ میں اب اپنا تیل یورو میں بیچوں گا. اس دن اس نے اپنا ڈیتھ وارنٹ سائن کر دیا تھا. یہی بات احمد نژاد صاحب نے کہی کہ ناٹ اونلی کہ میں یورو میں بیچوں گا, میں اپنی سٹاک ایکسچینج لگاؤں گا تیل کی. لیکن اس کے پیچھے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ ڈالر کو مائٹی ڈالر کو اسٹرینتھن کرنا ہے. اس وقت انہوں نے جان کے لیکن جو مقصد آپ کہہ رہے ہیں اس میں تو پھر ایران سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ایران بہت بڑی رکاوٹ, پاکستان ایک رکاوٹ ہے, اسرائیل کے مقاصد. پاکستان تو اس لیے ہے نا کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہے, اور ان کو پتا ہے کہ بلوچستان میں اور سندھ کے کچھ علاقوں میں, پنجاب میں, فرنٹیئر میں گیس کے تو بہت ذخیرے پڑے ہیں, اور تیل کے بھی ہونے کے بہت امکان ہے. تو یہ جو اپنا گریٹر بلوچستان اور یہ گریٹر پختونستان بنانے کو گھوم رہے ہیں, تو یہ ان کو پتہ ہے کہ ایران کے بلوچستان میں ہمارے میں کیا کچھ ہے.
تو یہ ہمیں بڑے اگین میں کہتا ہوں آرام سے ٹھنڈے دل سے, مگر ہم میں کوئی یکجہتی نہیں ہے, ایک دوسرے کو ہم کسی پہ اعتبار کوئی کرتا نہیں ہے, بٹا ہوا ملک ہے, پولرائز جس کو کہتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے. جیسے جب یہاں نان ملٹری لیڈر ہوتا ہے جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں, تو اپوزیشن والے بھاگے بھاگے جی ایچ کیو کے پاس جاتے ہیں. اب کیا کر رہے ہیں, سارے امریکہ کے پاس جا رہے ہیں, ناٹ اپوزیشن والے, مگر یہ جو آپ کے یہ جو ویسٹرنائز قسم کے لوگ جس کو میں فین کلب کہتا ہوں نا, وہ سارا ان کا قبلہ امریکہ ہے. ہاں, ان کا مکہ شاید مکہ شریف میں ہی ہو, ان کا قبلہ واشنگٹن میں ہی. چلیں اس پہ مزید بات کرتے ہیں ناظرین, اور قبلے کی اور مکے کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ قبلہ کس طرف ہمیں لے کے جانا ہے اور ایشوز جو ہیں وہ اصل میں ہیں کیا, اس کا تجزیہ کریں گے ایک بریک کے بعد. اور بریک کے بعد آپ جائے گا نہیں, پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. نو نیٹ ورک کوریج کتنا برا لگتا ہے, لیکن موبلنگ فیملی اپنے وسیع ترین نیٹ ورک سے کنیکٹڈ رہتی ہے, نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں. اب آپ بھی موبل لنک میں شامل ہو سکتے ہیں. جب ہم سب ایک ہیں تو آپ کیوں نہیں؟ آئیے موبل لنک کا حصہ بنیے. Join us. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے صدر مملکت کے دورہ یورپ کے حوالے سے, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دورہ کیسا رہا, اور اس میں مختلف ممالک کا جو ایک مختلف لوگوں سے باتیں ہوئیں, مختلف کمیونٹیز سے خطاب ہوا, اور پھر جو مقصد تھا وہ کس حد تک پورا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے ڈیووس کے حوالے سے, ورلڈ اکنامک فورم جو ہے خاصا امپورٹنٹ فورم ہے, اس میں دنیا سے بہت سارے ممالک کے ہیڈز آف اسٹیٹ بھی جاتے ہیں وہاں پہ, اور دوسرے لوگ بھی وہاں پہ جاتے ہیں. کیا امپورٹنس ہے اس فورم کی؟ یہ ورلڈ اکنامک فورم بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ہر سال ایک کتاب ایشو کرتے ہیں جس میں وہ کمپیٹیونیس کی رینکنگ کرتے ہیں اکراس دا کنٹریز, اور اس میں دیر آر مور دین 100 ویریبلس جن کی بیسس پہ وہ بتاتے ہیں کہ آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں, اور اسی کو دیکھ کے انویسٹر جو ہیں وہ پھر آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیز آپ کے ہاں اویلیبل ہے. اور جہاں تک یہ اس کی سالانہ میٹنگ ہوتی ہے ڈیووس میں, تو اس میں ایک تو جو مشہور بہت پائے کے انڈسٹریلسٹ اینڈ انویسٹرز وہ آتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے علاوہ بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں, ملٹی نیشنل تو ایک ملک میں نہیں جاتے, تو وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ممالک ہیں جہاں پہ وہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اور کس قسم کی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے. پھر کچھ ہیڈز آف اسٹیٹس بھی آتے ہیں, کچھ ہیڈز آف گورنمنٹس بھی آتے ہیں, لیکن زیادہ شو جو ہوتا ہے ان کا ہوتا ہے جو انویسٹرز آتے ہیں, اور جتنے ہیڈز آف اسٹیٹس اور ہیڈز آف گورنمنٹس ہوتے ہیں ان کا بھی زیادہ جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہے ان لوگوں سے انٹریکشن کرتا, اور ان لوگوں سے انٹریکشن کے نتیجے میں ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں سرمایہ کاری ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ مختلف ہیڈز آف اسٹیٹس آئے ہوتے ہیں اور گورنمنٹس کے بھی, تو وہ پھر ان سے بھی ڈسکشن جو ہوتی ہے وہ بھی ہوتی رہتی ہے. تو اس سے عموماً یہی توقع کی جاتی ہے کہ جب یہ فورم ہوگا تو اس فورم کے نتیجے میں آپ کو سرمایہ کاری کے مواقع زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں گئے تو سرمایہ کاری آنا شروع ہو گئی. اس میں صرف یہی ہے کہ آپ نے وہاں جا کے ان کو بتایا اپنا کیس جو ہے وہ بالکل جی, اور جتنا اچھا آپ ان کے سامنے کیس پریزنٹ کرتے ہیں اتنی آپ کے ہاں سرمایہ کاری ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں 1990 میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہونا شروع ہوا تھا, کیونکہ پہلے ہماری سرمایہ کاری کوئی $150-200 ملین ہوتی تھی. بڑھتے بڑھتے یہ مڈ 1990s میں کوئی $1.5 بلین کے قریب ہوئی. اس کے بعد سینکشنز لگیں, پھر کم ہوتے ہوتے یہ ایک وقت آیا کہ یہ صرف 100-150 ملین پھر رہ گئی. اب اس کے بعد وہاں سے یہ یکدم بڑھنا شروع ہوئی, 1.5 سے 1 سے 2 سے پچھلے سال 7 ہوئی. تو اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جب پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے ان کے حکام بھی اور صدر مملکت اور کبھی وزیر اعظم یہ جا کے وہاں خطاب کرتے رہے ہیں. تو اب تک تو یہ ہوا ہے کہ ان کے خطاب کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹلی امپیکٹ نظر آیا ہے کہ ہماری سرمایہ کاری جو 7 بلین ہوئی ہے. اس میں یہاں صرف ایک بات اور کہنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ آپ کمپیئر کرتے ہیں نیبرنگ کنٹریز سے,
تو اگر آپ نیبرنگ کنٹری سے کہیں تو کریں تو وہاں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی سرمایہ کاری کتنی ہے اور آپ کی کتنی ہے، کیونکہ سائز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ پاکستان کی جی ڈی پی کا، پاکستان کی انویسٹمنٹ کا، پاکستان کے پر کیپٹا، اس کے حساب سے سرمایہ کاری فورن کو دیکھیں تو پاکستان سٹینڈ آؤٹ دا بیسٹ amongst all ساؤتھ ایشین کنٹریز. اور $7 بلین انویسٹمنٹ جو ہے، اگر آپ 7 سے 10 بلین ڈالر آتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ چائنا کی انویسٹمنٹ $60 بلین ہے. لیکن $60 بلین کو بھی اگر آپ کمپیئر کریں 7 to 10 بلین تو یہ بھی کوئی ایسی نہیں. دی اونلی تھنگ از کہ جی آپ کہاں اس کو چاہتے ہیں وہاں بھی نہیں آئی. مثلا حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن میں آئی ہے، بہت اچھی بات ہے، بینکنگ میں آئی بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی اورینٹڈ انڈسٹریز جو ہیں وہاں پہ یہ سرمایہ کاری آئے. وہاں ان کی کوشش ہے، ابھی تک نہیں آئی، بہت کم آئی ہے، لیکن یہی کوشش ہے کہ ان لوگوں کو یہ کہا جائے کہ دیکھیں یہ بھی ایسا شعبہ ہے جہاں پہ سرمایہ کاری کے بہت اچھے مواقع ہیں اور خاصا پوٹینشیل موجود ہے ہمارے یہاں. ایبسلیوٹلی. چلیں ہمایوں صاحب، آپ کا بھی تعلق خاصا دیر سے اس فورم کے ساتھ رہا ہے، کیسا پایا آپ نے؟ آپ جاتے رہے وہاں پہ، تو اس کا کیا مقصد کیا تھا جب بنایا گیا؟ میں تو 1980 کی دہائی میں کی دوسرے حصے میں 2 دفعہ گیا ہوں، مجھے ایگزیکٹ 86 87 ہوگا شاید. تو مجھے تو اسپیکر بلایا تھا دونوں دفعے، میں ڈیلیگیٹ نہیں تھا، اور میں اور عباس گوکل واحد پاکستانی تھے جو ادھر جاتے تھے. عباس صاحب تھے ڈیلیگیٹ اور وہاں کوئی پاکستانی نہیں تھا. میں تب لندن میں رہتا تھا، تو مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ یہاں آیا تو میں نے اس وقت کے حکومت کے لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ ڈیووس جایا کرو، وہاں ملیشیا کے وزیر اعظم بھی آتے ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر گورباچوف صاحب آئے، جین پیٹرک، اس زمانے میں ایسے ایسے لوگ آتے تھے. تو آپ لوگ وہ انہوں نے ہنس کے ڈال دیا، چھوڑو یار کیا. اب خیر سب چلے جاتے ہیں، تو دیر آئے درست ہے، ٹھیک. لیکن امپورٹنٹ فورم ہے، اب بن گیا ہے. اس کو شروع کیا تھا وہاں ایک پروفیسر شواب ہیں، انہوں نے شروع کیا تھا، اور اس کا انیشل سیڈ منی جو تھا وہ سوئس گورنمنٹ نے دیا تھا. اور یہ بیسکلی ایک انٹر گورنمنٹل آپ سمجھ لے بن گیا، چاہے وہ ظاہر نہ کرتے ہوں، کیونکہ اس کے پیچھے اوبویسلی اگر سپورٹ نہ ہو باقی گورنمنٹس میں تو ان کے سربراہ یا ان کے منسٹرز کیوں جائیں. اور اس کی وجہ سے پھر بڑے بڑے سرمایہ کار، بڑی بڑی فارچون 500 کمپنیز کے لوگ آتے ہیں، اور ہمارے ممالک سے بھی جو لوگ جاتے ہیں وہ یا ہمارے بہت بڑے سرمایہ کار جاتے ہیں، یا وہ لوگ جو سیکھنا چاہتے ہیں، اپنی کنیکشنز بنانا چاہتے ہیں، بزنس ٹو بزنس ڈیلز کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جاتے ہیں. اب انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کی جو ڈاکٹر صاحب بات کریں یہ سب صحیح ہے. اس زمانے میں جب میں ڈیووس جاتا تھا نا، تو اس وقت انٹرنیشنلی انویسٹ کرنے ناظرین، کراچی میں 2 واقعات ہوئے ہیں جس میں پولیس اہلکاروں نے مشتبہ افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے کچھ ملزمان کو گرفتار کیا اور کچھ ملزمان ہلاک ہوئے. اس واقعے کی تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت نگراں وزیر داخلہ حامد نواز صاحب. حامد نواز صاحب، اس واقعے کی فائرنگ کے 2 واقعات، اس کی تفصیلات اب تک کیا پہنچی ہیں آپ کے پاس؟ یہ شاہ لطیف ٹاؤن میں ہوا ہے جی یہ واقعہ، جس میں 2 ٹیررسٹ ہیں افیلیٹڈ. یہ کوئی کالا دم تنظیم ہے، اس کے یہ 2 ٹیررسٹ ہیں. وہ جو جنید اور عبداللہ جو 2 ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور 2 انہوں نے پکڑ لیے ہیں، طلحہ اور قاسم توری. یہ دونوں جو ہیں یہ کور کمانڈر کے اٹیک میں انوالو تھے جو کراچی میں ہوا تھا. اور پولیس کی بھی کیجویلٹیز ہیں، ایک ڈی ایس پی ہے اور ایک پولیس کانسٹیبل ہے، اور کچھ زخمی بھی ہیں. اچھا، یہ قاسم توری اور طلحہ، ان کو آئیڈینٹیفائی کس طرح کیا گیا حامد نواز صاحب؟ یہ لوکلی پولیس نے کیا ہے. یہ کافی اشتہاری قسم کے ہی مجرم ہیں، کافی دیر سے. ظاہر ہے یہ کور کمانڈر والا اٹیک تو کافی پرانا ہے، اور اس وقت سے یہ ایبسکانڈنگ تھے. تو یہ قاسم تور تو ان میں مشہور آدمی ہے. اچھا. اور ظاہر ہے جب جنہوں نے اس کو اریسٹ کر لیا ہے تو پھر آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا، پولیس نہیں کیا. حامد نواز صاحب، اب تک جو ہمیں اطلاعات ہمیں ملی ہیں وہ یہ کہ شاہ کے علاقے میں گھر میں ڈاکوؤں کی موجودگی کی اطلاع پر یہ پولیس کارروائی ہوئی ہے. اس کا آغاز ذرا آپ وضاحت کر دیجئے کہ کیسے ہوا کارروائی کا؟ آغاز تو میں نہیں کہہ سکتا. انفارمیشن پہ ہی پولیس نے جا کے ریڈ کرنے کی کوشش کی، اور آگے سے انہوں نے پھر ریٹیلیٹ کیا، فائرنگ وغیرہ کی. تو ایکسچینج آف فائر ہوا ہے.
جی حامد نواز صاحب، یہ 2 جو ٹیررسٹ ہیں وہ مارے گئے ہیں اور 2 پکڑ لیے ہیں انہوں نے جی، اور پولیس کی بھی کئی چیزیں کچھ ان سے کہ رائفلز اور یہ ہینڈ گرنیڈز ایمونیشن وغیرہ بھی ریکور ہوا. اچھا شاہ لطیف صاحب، اس ڈسٹینس سے کچھ فاصلے پہ یہاں کوئی یرغمالی بھی کچھ تھے جنہیں رہا کروایا گیا؟ ہاں اس کا فی الحال میں نہیں کچھ کہہ سکتا، میں تو یہ جو جس میں یہ پکڑے گئے ہیں دونوں اس کا بتا رہا ہوں. اچھا، اور ہاسپٹل سے ہماری بات ہوئی ہے، وہاں ایک زخمی کے پاس ہینڈ گرنیڈ موجود ہے، اس اطلاع کو آپ کنفرم کرتے ہیں؟ یہ ہینڈ گرنیڈ ان کے پاس سے ملے ہیں، ایمونیشن ملا ہے، کوئی کہ ملی ہیں 4 ٹکری. حامد نواز صاحب، کیا اس کے علاوہ ایک دوسرا واقعہ بھی ہوا ہے اسی رینج میں لانڈھی اور شاہ لطیف کے علاقے میں؟ اب وہ ہوا ہوگا کہ یہ تو پورا اتنا بڑا ملک ہے، کچھ نہ کچھ تو پھر اس قسم کے جرائم پیشہ لوگ بھی ہوتے ہیں اور اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ابھی ہر ایک پہ تو ظاہر I will not be able to comment. بہت شکریہ حامد نواز صاحب آپ کا. کراچی میں ہونے والے واقعے کی تفصیل بتائی نگراں وزیر داخلہ حامد نواز صاحب نے، اور اس واقعے میں کراچی میں شاہ لطیف کا علاقہ ہے، یہ اگر ایئرپورٹ سے آپ لیفٹ ہو کر تقریباً 15 سے 17 کلومیٹر کی یہ ڈرائیو ہے، اور اس پر اس علاقے میں شاہ لطیف کے علاقے میں یہاں ایک ابھی جو ہم تک اطلاع پہنچی ہے گھر میں ڈاکوؤں کے موجودگی کی اطلاع تھی، اور وہاں جب کارروائی کی گئی تو پتہ چلا کہ یہاں مطلوب دہشت گرد ہیں، جس کے بعد پولیس اور رینجرز کی مشترکہ کارروائی میں 2 دہشت گرد جنید اور عبداللہ ہلاک ہوئے. ابتدائی طور پر اطلاع یہ ہے کہ ان کا رابطہ کسی کالعدم تنظیم سے ہے اور یہ مختلف وارداتوں میں ملوث بھی رہے. اس واقعے کی مزید تفصیلات ہمیں ہمارے نمائندے علی اصغر ارباب بتائیں گے. علی اصغر، شاہ لطیف ٹاؤن کے اس واقعے کو ذرا وضاحت سے بتائیے کہ یہ کیسے ہوا اور اس وقت اسٹیٹس کیا ہے؟ اس وقت میں شاہ لطیف ٹاؤن میں موجود ہوں جہاں یہ آپریشن ہوا تھا اور یہ انکاؤنٹر ہوا ہے، دہشت گردوں کے ساتھ پولیس کا مقابلہ ہوا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے صوبائی وزیر داخلہ اختر ضامن صاحب نے جو ہے ساتھیوں کو اس کے تفصیلات بتائے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک گھر تھا، 3 منزلہ عمارت ہے اور اس میں کچھ لوگ دہشت گرد تھے، وہ رہ رہے تھے اور یہ فیملیز کے ساتھ رہ رہے تھے اور یہ لوگ علاقے کے لوگوں کو یہی امپریشن دے رہے تھے کہ یہاں فیملی رہتی ہے. تو پولیس اس کی انفارمیشن کلیکٹ کر رہی تھی اور انٹیلیجنس اس پہ لگی ہوئی تھی. تو آج ان کو جیسے ہی اطلاع ملا تو انہوں نے جو ہے اس پہ جو ہے جیسے بھی انہوں نے اچھا علی اصغر، اب میں آپ آپریشن کیا جی، تو 2 جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں انکاؤنٹر میں اور 2 جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اور ایک شخص ان کو اس گھر میں ایسا ملا ہے جو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے اغوا کر رکھا تھا اور ان کے جو ہے آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی تھی اور 4 خواتین اور ایک بچہ جو ہے وہ بھی ان گھر سے جو ہے جو ملا ہے ان کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے اور بڑی تعداد میں ایمونیشن بھی ملا ہے، بامبس ہیں اور راکٹ لانچرز ہیں، بلیٹس ہیں، وہ بھی ملی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی انویسٹیگیشن بعد میں ہوگی، اس سے یہ پتہ چلے گا اور ان کو انیشل جو انویسٹیگیشن ملی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی ایسی مذہبی اور جو جماعت تھی اس سے ان کا تعلق تھا. اچھا علی اصغر، اب تک جو ابھی نگراں وزیر داخلہ صاحب سے حامد نواز صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ طلحہ اور قاسم توری یہ جو گرفتار ہوئے ہیں کالعدم تنظیم کے، ان کے بارے میں ان کی ایک تو یہ ڈیٹیل بتائیے کہ انہیں آئیڈینٹیفائی کس طرح کیا گیا اور کیا مزید کوئی ہلاکت بھی ہوئی ہے اس واقعے میں؟ جی میں آپ کا سوال نہیں سمجھا. جی اچھا، میں ڈائریکٹ آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ یہ 2 زخمی ہیں ان میں قاسم توری جس کا کالعدم تنظیم سے تعلق بتایا جاتا ہے، کیا اس کے ہلاک ہونے کی کوئی اطلاع تو نہیں ہے؟ نہیں، 2 شخص بتائے انہوں نے جو ہے وہ اس میں ہلاک ہوئے ہیں، ان کے نام انہوں نے نہیں بتائے اور انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا جو تعلق ہے کسی مذہبی تنظیم سے ہے. اچھا اصغر، یہ واقعہ اس کو کور کرنے کے لیے یعنی جو کارروائی ہوئی تھی یہ پولیس اور رینجرز کی مشترکہ کارروائی تھی؟ ہاں بالکل، پولیس اور رینجرز کی مشترکہ کارروائی تھی. رینجرز نے اور پولیس نے مل کے یہ آپریشن کیا اور اس کے بعد یہ جو ہے 2 جگہوں پہ جو ہے انکاؤنٹر ہوا، ایک یہاں پہ اور 89 لانڈی کا علاقہ ہے وہاں بھی یہ انکاؤنٹر ہوا. تو یہ وہ بھی ایک اس جو ہے آپریشن کا حصہ تھا جس میں یہ دہشت گرد مارے گئے. اچھا، یہ آپ نے اہم بات بتائی، یہ جو لانڈی میں دوسرا واقعہ ہوا ہے اس میں 3 ملزمان ہلاک ہوئے ہیں اور 2 زخمی ہوئے ہیں، یہ ایک سیپریٹ واقعہ ہے؟ نہیں، یہ اسی آپریشن کا حصہ ہے. اچھا، ایسا نہیں ہے، یہ لوگ جو ٹیررسٹ یہاں سے گاڑی چھین کے وہ بھاگ رہے تھے وہاں ان کو جو ہے انکاؤنٹر میں وہاں مارا گیا. اچھا، میں یہ وضاحت دوبارہ آپ سے لے رہا ہوں کہ شاہ لطیف ٹاؤن سے یہ افراد جو فرار ہو رہے تھے ان کے خلاف کارروائی ہوئی، اس دوران یہ یعنی واقعہ ایک ہی ہے؟ جی. بہت شکریہ علی اصغر باب آپ کا. تھینک یو. علی اصغر باب نے ہمیں تفصیل بتائی اور اس تفصیل کے مطابق
اس واقعے میں کلعدم تنظیم کے 2 دہشت گرد مارے گئے اور 2 دہشت گرد جو ہیں وہ زخمی حالت میں گرفتار ہوئے ہیں۔ اس واقعے میں پولیس کے ایک ڈی ایس پی اصغر ڈاہری اور ایک اور اہلکار بھی جاں بحق ہوا ہے۔ فردر اپڈیٹس لینے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے وزارت داخلہ کے ترجمان ریٹائرڈ بریگیڈیئر جاوید اقبال چیمہ صاحب سے۔ چیمہ صاحب، آپ وضاحت سے یہ بتائیے کہ کیا یہ واقعی مطلوب دہشت گرد تھے اور یہ کارروائی کس طرح آرگنائز کی گئی؟ دیکھیے، یہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ انتہائی مطلوب دہشت گرد تھے اور ان کا تعلق حرکت المجاہدین العالمی سے تھا، اور یہ وہ لوگ ہیں، ان کی جو مین گروپ تھا وہ تقریباً 2004 میں پکڑا گیا تھا، اور یہ کور کمانڈر صاحب پر حملے میں بھی یہ لوگ ملوث تھے، اور اس کے بعد انہوں نے بہت ساری بینک ڈکیتیز بھی کی ہیں، لوگوں کا اغوا کرتے تھے، ان سے تاوان لیتے تھے، تو بہت سارے جرائم میں یہ لوگ ملوث تھے اور پولیس ان کو جو ہے وہ مانیٹر کر رہی تھی۔ تو آج جو ہے ان کا اطلاع ملی تھی کہ یہ شاہ لطیف میں ایک بن قاسم ٹاؤن میں ایک گھر کے اندر یہ لوگ موجود ہیں، تو پولیس نے پھر ایک ریڈ کیا ہے اور گھر کو محاصرے میں لیا، اور اندر سے جو ہے ان دہشت گردوں نے بہت شدید فائرنگ کی، جن میں انہوں نے اسمال آرمز استعمال کیے، انہوں نے گرینیڈ یوز کیے، اور حتیٰ کہ راکٹس جو ہیں وہ بھی فائر کیے، اور بہت انٹینس فائرنگ ہوتی رہی، اور اس کے بعد پھر رینجرز کو بھی طلب کرنا پڑا، اور ان کی ری انفورسمنٹ بھی وہاں پہ پہنچی ہیں، اور پولیس نے اور رینجرز نے ایک بہت شاندار کارنامہ کیا ہے اور بہت بہادری کے ساتھ انہوں نے ان لوگوں سے نپٹا ہے۔ اس کے اندر ابھی تک کی جو ہماری اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ 2 پولیس کے آفیسر شہید ہوئے ہیں، ایک ڈی ایس پی ہیں اور ایک ہیڈ کانسٹیبل ہیں، اور 3 پولیس کے آدمی زخمی ہیں، جن میں ایس ایس پی آزاد جو کہ ٹی پی او ہیں اس علاقے کے، وہ بھی اس کے اندر زخمی ہوئے ہیں، اور 3 جو ہیں دہشت گرد وہ اس میں مارے جا چکے ہیں، اور 2 جو دہشت گرد ہیں ان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آدمی کو بھی وہاں سے برآمد کیا ہے، جس کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا، اغوا کیا ہوا تھا، اور غالباً تاوان کے لیے اغوا کیا ہوا تھا، تو یہ لوگ بہت گھناؤنے جرائم میں ملوث تھے، اور اس کے بعد ابھی ساری تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اس گھر کے اندر سے بھی کافی سارا اسلحہ اور بارود اور پیلٹس اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں سے ریکور ہوئی ہیں، جو ابھی آپریشن ابھی ختم ہوا ہے اور وہ کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں، اور جو ایک مزید تفصیلات آئیں گی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ چیمہ صاحب، آخر میں یہ بتا دیجئے کہ یہ جو افراد گرفتار اور زخمی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، اس میں قاسم توری کا نام جو سامنے آیا، کیا یہ ہلاک ہو چکا ہے یا یہ ابھی زخمی حالت میں؟ دیکھیے، میں اس وقت کنفرم نہیں کر سکتا ہوں، لیکن کیونکہ اس میں کنفلکٹنگ نیوز ہیں، جو لوگ ابھی وہاں پہ موقع پہ موجود ہیں، ہم ان کو اس وقت زیادہ بادر نہیں کرنا چاہتے کہ وہ اپنا آپریشن جو ہے ابھی انہوں نے کامیابی کے ساتھ ختم کیا ہے، تو ان سے مزید تفصیلات لے رہے ہیں، لیکن قاسم توری جو ہیں وہ یہ کور کمانڈر صاحب پر حملے میں بھی ملوث تھا، اور یہ بہت مطلوب دہشت گرد تھا، اور ایک اطلاع کے مطابق اس کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ بہت شکریہ جاوید اقبال چیمہ صاحب آپ کا۔ ریٹائرڈ بریگیڈیئر جاوید اقبال چیمہ، وزارت داخلہ کے ترجمان، تفصیلی انہوں نے بتایا۔ مجموعی طور پہ اب منظر یہ بنتا ہے کہ واقعہ ایک ہی تھا، شاہ لطیف ٹاؤن کے علاقے میں ایک 3 منزلہ مکان، جس میں اطلاع تھی کہ مشتبہ افراد موجود ہیں اور ان کے ساتھ خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے، ایک بچہ اور 4 خواتین بھی وہاں موجود تھیں۔ اطلاع یہ تھی کہ یہ ان کا ایک کلعدم تنظیم سے تعلق ہے اور یہ مطلوب دہشت گرد تھے۔ اس اطلاع پر پولیس نے وہاں کارروائی کی، اور پولیس کی اس کارروائی کے دوران وہاں سے اندر سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، بعد میں رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا، اور اس واقعے میں 2 پولیس آفیسرز، ایک اصغر ڈاہری صاحب ڈی پی او تھے، ان کی شہادت ہوئی، اس کے علاوہ ایک ہیڈ کانسٹیبل کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد جب یہ ملزمان یہاں سے فرار ہونے کی انہوں نے کوشش کی اور یہ اس رینج میں پہنچے جہاں لانڈی ٹاؤن کی حدود میں، وہاں پر ٹی پی او آزاد خان انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ انہیں چیز کیا، رینجرز بھی ان کے ہمراہ تھے، اور اس کارروائی کے بعد جو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوئی اس میں جنید اور عبداللہ نامی 2 ملزمان جو ہیں یہ ہلاک ہوئے، اور طلحہ اور قاسم توری ان کے بارے میں متضاد اطلاعات تھیں، لیکن ابھی وزارت داخلہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ابتدائی اطلاع یہ ہے کہ قاسم توری بھی جو ایک کلعدم مذہبی تنظیم کا ایک گینگ کا ایک اہم فرد تھا اور اہم وارداتوں میں ملوث تھا، جس میں کور کمانڈر پر حملے میں بھی اس کے
मुलविस होने के शवाहिद थे। इसके अलावा कराची में डकैती की वारदातों में और बैंक डकैती की वारदातों में भी इसका नाम था। इसके भी हलाक होने की इत्तलात थी। ये थी इस वक्त तक की न्यूज़ अपडेट। जितनी अहम इत्तलात मिलेंगी हम आपसे शेयर करेंगे। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पार्कटेल पार्टी टाइम से भेजो 600 SMS सिर्फ 50 रुपए में किसी भी नेटवर्क पे। पैकेज तब्दीली के लिए 400 मिलाएं। जिंदगी प्लानिंग का नाम है। प्लानिंग आगे बढ़ने की, आरज़ुओं की, इरादों की। कहीं सबसे अहम प्लानिंग ना भूल जाइए, मुस्तकबिल की प्लानिंग भी कीजिए। अपना कुनबा छोटा रखें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। तो उस वक्त चॉइसेस इतनी कम थी कि जहां भी आपको अच्छा माहौल, अच्छे कवानीन मिल जाए कि आप कैपिटल रिपैट्रिएट कर सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं, हमारा टैक्स कम है, फलाना फलाना, तो वो वहां चले जाते थे। इसलिए 2-3 ही तो ऐसे मुल्क थे। अब सब ने कर दिया है। अब अगर अपने हमारे कवानीन आप देखें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, तो उनमें और बाकी ममालिक में कोई इतना फर्क नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे हैं, उनके भी। और मुझे याद है, मैं चाइना में शिनजियांग के गवर्नर से बात कर रहा था कुछ 2 साल हुए, तो वो मुझे बता रहा था कि हमने क्या क्या कवानीन बनाए हैं शिनजियांग में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैंने जब बता दिया तो मैंने उनसे कहा कि जी ये तो सारे हमारे पास भी हैं, बल्कि कुछ आपसे बेहतर ही हैं। तो उसने मुझे कहा, देखें गौर साहब, आप में और हम में एक फ़र्क है। मैंने कहा क्या? उनका हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ये होता है कि एक सरमायाकार, जैसे ये 15 साल की बात कर रहे थे, वो 15 साल आगे चाइना में प्रोजेक्ट कर सकता है कि ये होगा, मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, वो अपना बिजनेस प्लान बना सकता है। पाकिस्तान में तो आप 5 महीने का नहीं बना सकते। तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ सरमायाकार के फैसले को अफेक्ट करती है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो बाकी लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं है, इसलिए वो तो हर जगह है। बिल्कुल ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की है, इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद हैं एक सहाफ़ी अब्दुल कादिर कुरैशी साहब। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि सदर का दौरा यूरोप कैसा रहा। लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात जो है उस पर मैं थोड़ा सा ज़रा पहले कमेंट डॉक्टर साहब का भी लेना चाहूँगा। डॉक्टर साहब सॉरी, मेरा ख्याल है कि हमारा रब्ता हुआ है अब्दुल कादिर कुरैशी साहब से, उनसे बात करते हैं। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। कुरैशी साहब, आप कैसा देख रहे हैं सदर ममलकत के दौरे यूरोप को? वहाँ पे वो मुख्तलिफ ममालिक में गए, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की, मुख्तलिफ फोरम से खिताब किया, कैसा लगा आपको ये दौरा? देखिए, मैं तो इसको डिस्क्राइब ऐसे करूंगा कि ये स्ट्रेटेजिकली जो है वो बहुत अहम दौरा था। ख़ास तौर से दिसंबर 27 के इवेंट्स के बाद इसकी ज़रूरत इसलिए भी ज़्यादा पड़ गई थी कि जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जा रहा था, इसका एक बहुत बुरा इमेज बन रहा था और ज़रूरत इस बात की थी। हकीकत में तो ये सियासी लोगों का काम है कि वो पाकिस्तान के इमेज बिल्डिंग करें, लेकिन उन्होंने इस मामले में मैंने ये देखा कि आपस में कन्फ्रंटेशन की वजह से उल्टा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही ये हमारे ही लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे। इस सूरत हाल के अंदर जो प्रेसिडेंट साहब का 8 दिन का दौरा था, जो उन्होंने मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक और में गए और वहाँ पे ये सारी सूरत हाल उनके गोश गुजार की। अब ये उनका काम है कि वो ये देखें कि आया ये जो चीज़ें बताई उनको जा रही हैं वो सही हैं या नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने उनको जो फैक्चुअल पोजीशन है पाकिस्तान से मुतालिक जो है वो उनको बता दी है। और ख़ास तौर से जो टेररिज्म के वाक़यात हुए हैं, एक्सट्रीमिज़म के हुए हैं, फिर जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहा है, उस सिलसिले में प्रेसिडेंट ने वहाँ बड़ी वज़ाहतें उनको दी हैं और मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक वो सेटिस्फाई भी हुए हैं इस सिलसिले में। आप क्या समझते हैं कि यूरोपियन यूनियन भी वो गए थे और वहाँ पे भी खासा इम्पोर्टेंट उनका स्टे था, मुख्तलिफ लोगों से उनकी वहाँ पे बातें हुई और ख़ास तौर पे हाविया सुलाना वगैरह जो लोग हैं खासे इम्पोर्टेंट लोग हैं, वहाँ पे भी उनका जो स्टे था वो कामयाब रहा? हाँ जी, बिल्कुल रहा। और मैं कहता हूँ कि ये जो इनका होस्टाइल परसेप्शन था ये यूरोपियन कंट्री का पाकिस्तान से मुतालिक वेस्टर्न कंट्रीज में, तो उन्होंने अपना जो पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उन्होंने बड़ी कामयाबी से उसको कन्वे वहाँ पर किया है।
ٹھیک. اور انہوں نے ایک میں یہ پڑھا تھا جس میں انہوں نے اپنا پریس کانفرنس میں لندن میں انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کو انڈیا کی مثال لینی چاہیے کہ جہاں پہ بے شمار بری باتیں ہوتی ہیں, بیڈ تھنگز جو ہیں وہ وہاں پہ ہوتی ہیں, جیسے وہاں پاورٹی ہے, اسٹارویشن ہے, رائزنگ نمبر آف سوسائڈس ہیں, لیکن تب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ شائن کر رہا ہے. لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی اس پہ افسوس آتا ہے کہ ہمارے اپنے پاکستانی جو ہیں وہ اپنے ہی ملک کو بلیم کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہر پاکستانی کو متحد ہو کر اور صدر پاکستان کے ہاتھوں کو مضبوط کرتے ہوئے ملک کے امیج بلڈنگ میں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ٹھیک, قریشی صاحب تھینک یو ویری مچ, اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. بہت شکریہ. تھینک یو. عبد القادر قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بتا رے تھے صدر مملکت کے دورہ یورپ کے حوالے سے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب, پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بارے میں ذرا بتائیں کہ جس طرح ہمارے صاحب نے کہا کہ لبرلائزیشن تو مختلف ممالک میں اور بھی سب یہ لوگ کر رہے ہیں, لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی از دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. بالکل جی, کیونکہ لبرلائزیشن, ڈی ریگولیشن, پرائیویٹائزیشن یہ 1970 کے آخر میں شروع ہوئی اور پوری دنیا میں ہے. تو گور صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جی یہ تو ہر جگہ ہے. اب آپ نے یہ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے اکنامک ریالٹیز کیسے چینج ہوتی ہیں. چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ چینج ہوتی بھی ہے اور اگر اس کی اکنامک پالیسیز میں تبدیلی نہیں آتی تو انویسٹر کوئی زیادہ اس سے برا اس کو امپیکٹ نہیں ہوتا. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ایک حکومت تبدیل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی آپ کی پالیسیز, اور اگر پالیسیز نہیں ہیں تو کم از کم جو پالیسی میجرز آپ نے دیے تھے, جو پروجیکٹس آپ نے شروع کیے تھے, اگر ان پہ شک کرنا شروع کر دیا جائے, ان کو تبدیل کرنا شروع کر دیا جائے, تو پھر کوئی بھی انویسٹر یہ سوچے گا کہ میں نے آج اگر ایک کام شروع کیا, گورنمنٹ تبدیل ہو گئی, انہوں نے آ کر یہ کہا کہ یہ تم نہ کرو, تو میں ایسی کنٹری میں کیوں جاؤں. ایسا پاکستان میں انفارچونیٹلی کچھ پیریڈز میں ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں 1993 سے لے کے 2000 تک, اس پیریڈ میں تینوں گورنمنٹس نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی جس سے سرمایہ کاری کا جو کانفیڈنس تھا اس کو شیٹر کیا. تو اب اس میں اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی رہتی ہے تو پھر تو یہ ہوتا ہے جی کہ پالیسیز چینج نہیں ہوں گی. لیکن اگر تبدیل ہوتی بھی ہے حکومت تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے بعد وہ پالیسیز تو چینج نہیں کر. یہ دو چیزیں ہمیں یقینی بنانا ہوں گی کہ اگر تو یا تو پولیٹیکل پارٹیز وہی رہیں, لیکن اگر پولیٹیکل چینج ہوتا ہے سیٹ اپ تو اس کے بعد کم از کم پالیسیز کو چینج نہیں ہونا. تو بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی پلس کنسسٹنسی ان یور پالیسیز. ایبسولوٹلی, یہ دو بیسک پری ریکوزٹ ہیں. کنسسٹنسی کے بغیر کوئی نہیں آئے. بالکل ٹھیک, کنٹینیوٹی, سسٹینیبلٹی. بالکل ٹھیک. لیکن اب میں اگر جا کے تھائی لینڈ میں انویسٹ کرتا ہوں تو میری بلا سے وہاں کون پرائم منسٹر ہے وہ 3 سال کے بدل کے کوئی اور آ جائے, لانگ ایز جس کی پالیسیز کی بیسس میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے یہاں انویسٹ کرنا ہے وہ پالیسیز نہ بدلیں. بالکل ٹھیک ہے, زبردست ہے, اور یہ انتہائی پرٹیننٹ بات ہے ناظرین. لیکن ایک اور بریک کا وقت آن پہنچا ہے, ایک اور بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے اوور آل جو 3 ایشوز میں نے بتائے تھے کہ ڈیموکریسی, ٹیررزم اور ایک اور جو ایشو تھا نیوکس کے حوالے سے, اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں. ویسٹ کا خاص طور پہ جو ایک کنسرن ہمارے ہاں ہر وقت ہم پہ وہ بمبارڈ کرتے رہتے ہیں, اس کو ایڈریس کرنے میں آفٹر دس بریک. نو نیٹ ورک کوریج کتنا برا لگتا ہے, لیکن موبلنگ فیملی اپنے وسیع ترین نیٹ ورک سے کنیکٹڈ رہتی ہے, نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں. اب آپ بھی موبل لنک میں شامل ہو سکتے ہیں. جب ہم سب ایک ہیں تو آپ کیوں نہیں. آئیے موبل لنک کا حصہ بنیے. Join us. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے صدر مملکت کے دورہ یورپ کے حوالے سے. ہمیں سب جیسے میں نے بریک سے پہلے کہا کہ ڈیموکریسی, نیوکس اینڈ ٹیررزم کی ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے. نیوکس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ انہیں بڑا فکر ہے ہمارے نیوکس کے بارے میں کہ کہیں وہ اڑ کے کہیں اور نہ چلے جائیں. میں کل بھی پروگرام میں بتا رہا تھا کہ ان کا اپنا B-52 بامبر ایک کوسٹ سے دوسری کوسٹ پہ جاتا ہے ویپنز کیری کرتے ہوئے اور کسی کو نہیں پتہ چلتا, اور بعض میں کریش بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے بارے میں ان کو بڑا فکر ہے.
دیکھیے ان کو کوئی فکر نہیں، ان کو ہم سے بہتر پتہ ہے پھر کہ ہمارے نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں وہ کتنے سیف ہیں، ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کتنا سیف ہے. ان کے اپنے لوگ ایس پی ڈی میں جا کے اسٹیفن کوہن جیسے دیکھ چکے ہیں، انہیں مضامین لکھ چکے ہیں، وہ جو پاپولر اخبار نہیں مگر یہ جو ایکیڈیمک جرنلز ہوتے ہیں ان میں، کہ یہ بالکل سیف ہے. ہم نے ان کی سسٹم کو لے کے کاپی کر کے اس کو امپروو کیا ہے، یہ ان کو پتہ ہے. یہ وہی جیسے میں عرض کر رہا تھا نا، یہ ایک بہانہ بنایا ہوا ہے یہاں مداخلت کرنے کا، اسرائیل کو سیف رکھنے کا. وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم ان کو سیف گارڈ کرنے دیں. اور میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا ہوا ہے کہ اسرائیلی کمپنی ہے وہ کرتی ہے، ان کے بھی کرتی ہے، امریکنوں کے، وہ جائیں گے کہ وہ ہماری بھی کرے. چلو وہ نہ کرے، ان کا کوئی جوائنٹ ملٹی نیشنل فورس کرے کہ اس پہ ان کا قبضہ ہے، اس لیے یہ شور مچاتے ہیں. اب پرویز مشرف صاحب نے کیا کیا کہ ان کی بڑی چیزیں مانی مگر اس سائڈ پہ ان کو نہیں آنے دیا، نہ ان کو ڈاکٹر اے کیو خان تک پہنچنے دیا ہے، نہ ہمارے نیوکلیئر ایسٹس تک پہنچنے دیا ہے. تو اوبویسلی وہ اس وقت خوش نہیں ہے. نہیں تو ان کو انڈیا کے نیوک سے کیوں نہیں ہے؟ مطلب ہمارے ساتھ ساتھی بنے تھے نا، تو ان کا کیسے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بہت اچھا ہو گیا؟ ہمارے نیوک سے وہ اسلامک بام نہیں ہے نا، وہی نا، اس کا مذہب دوسرا ہے. اسی طرح اسرائیل کے جو بامز ہیں ہم سے زیادہ ہیں، اتنا سا ملک ہے اور ہم سے زیادہ ہے، تو وہ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول کیوں نہیں ان کو؟ یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول وغیرہ بہانے ہیں. یہ صرف چاہتے ہیں کہ دیکھیں میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، طاقت جو ہوتی ہے نا بین الاقوامی، وہ 3 چیزوں سے آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک آپ کا کمیونیکیشنز کی ایبلٹی، آپ کا میڈیا بین الاقوامی ہے کہ نہیں. سارا پاکستان بیٹھ کے CNN دیکھتا ہے، پاکستانیوں کے علاوہ امریکنز کتنے ہیں جو ہمارے PTV دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح وہ حاوی ہیں ہمارے. دوسرا ہوتا ہے موومنٹ آف کیپٹل، فائنینس اینڈ بینکنگ. 1 سیکنڈ میں وہ پیسہ موو کر سکتے، مائکرو سیکنڈ میں. ہمارا کوئی انٹرنیشنل بینک ہی نہیں، ہمارا کوئی انٹرنیشنل مسلمانوں کی کرنسی نہیں جو بینچ مارک کرنسی ہو. گو کہ 73 آئل امبارگو کے بعد ریال کو ہونا چاہیے تھا. ہمارا کوئی انٹرنیشنل مسلمانوں کے لیے بھی بینک نہیں ہے، ایک اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے جو بالکل یوزلیس ہے. ہمارا کوئی کرنسی. تیسری جو طاقت آتی ہے وہ ملٹری سے آتی ہے. یہ تینوں انہوں نے مسلمانوں کے پاس آنے نہیں دینے. پوری ایڑی چوٹی کا فائنینس کا ایک کمپنی کھڑی ہوئی تھی ذرا سی BCCI غازن عبدی مرحوم کی، اللہ بخشے انہیں، اس کو انہوں نے بہانے بونے بنا کے بند کر دی. میڈیا میں اگر آپ آ جائیں، ہم ایک لوگ تھے جنہوں نے لندن میں کچھ رسالے شروع کیے تھے جو ان کو تنگ کرنے لگ گئے تھے، صرف تنگ کرنے لگ گئے تھے، مگر ساری دنیا میں اس کی بات ہو رہی تھی، پھیل رہی تھی. وہ انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں ہی بند کروائے اور بکوا دیے ٹو مسلمانوں کو، بکے بھی مسلمانوں کو بہتے ٹھیک ہے نا. اور جہاں تک ملٹری کا ہے، نیوکلیئر کا آپ کے سامنے، آپ بھی انٹرنیشنل کانسپریسی کا شکار ہو گئے. نہیں، شکار جی کوئی نہیں ہے. دیکھیں جب میری باتوں کا جواب کسی کے پاس نہیں آتا نا تو کہتے کہ جی آپ یہ سازش کی باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ نے میری بات کا جواب دینا، آپ اپنے دلائل دیں. یہ کہنا کہ جی تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جی آپ تو امریکن کے پٹھو ہیں، مگر میرے پاس اس کا کوئی ثبوت تو نہیں. صحیح صحیح. چلیں اس میں ڈاکٹر صاحب آپ ذرا بتائیں کہ بڑی 3 انہوں نے پرٹیننٹ چیزیں بتائی ہیں. اس میں جو خاص طور پہ جو بینکنگ اور فائنینس کا معاملہ ہے، اس میں آج تک ہم کیوں نہیں کہیں کھڑے ہو سکے؟ پورے مسلم امہ جو ہے وہ اتنے ریسورسز کے باوجود آج تک کوئی اپنا امپیکٹ نہیں ڈال سکی انٹرنیشنل جو اکانومی ہے اس پہ. دیکھیں کمرشل بینکنگ میں تو جیسے ہمایوں صاحب نے کہا، ایک بینک اٹھا تھا، اس کو انہوں نے منی لانڈرنگ اور پتہ نہیں کس کس چکر میں ڈال کے اس کو بند کروا دیا. میں فقط اکلامی معاف، میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آغا حسن عابدی نے اپنے بینک کو یوز کر کے ہمارے اس زمانے میں نیوکلیئر پروگرام کی بہت مدد کی تھی، اور شاید وہ آج وہاں تک نہ ہوتا اگر وہ نہ کی ہوتی. بس اس کے بعد بہت بڑا کنٹریبیوشن. جی بالکل. اگر اس طرح کے اور بھی انسٹیٹیوشنز ہوں تو اچھا خاصا کام ہو سکتا ہے. دیکھیں انسٹیٹیوشنز ہو سکتے تھے، وہ ایکسپینڈ بھی ہو سکتا تھا. کچھ بینکس پاکستان میں جو پرائیویٹ سیکٹر میں ڈیولپ ہوئے تھے وہ اور مزید ڈیولپ ہو سکتے تھے. ایک تو بدقسمتی یہ بھی ہوئی کہ جب ہم نے بینکس کو نیشنلائز کر دیا تو ان کی ایفیشنسی جاتی رہی، تو اس کے بعد وہ کسی ملک میں جا بھی نہ سکے.